السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی موضوع کے ساتھ آپ کا ہوسٹ دانش علی حاضر ہوا چاہتا ہے۔ جہاں اسلامک موویز کی بات ہو، وہاں ایران میں بننے والی اسلامک موویز کو خاص مقام حاصل ہے، پھر چاہے وہ یوسف علیہ السلام پر بننے والی فلم ہو یا مختار نامہ، سب اپنی جگہ فلمی تاریخ کے عجائبات ہیں۔ لیکن فکری لحاظ سے سب سے زیادہ متاثر کن پیغام کی حامل مووی اصحاب کہف ہے، جس میں چند لوگ صرف خدا کے نام پر انتہائی طاقتور سلطنت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں حیرانی کا پہلو یہ ہے کہ ان اصحاب میں نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ اس دور میں نبوت کا حامل شخص ہے، پھر بھی ان کا خدا پر اس درجہ ایمان خوشگوار حیرت کا باعث ہے۔ موجودہ زمانے میں جہاں لوگ چند روپوں کی خاطر لوگ اپنی اخلاقی اقدارتوں کو بھول جاتے ہیں، وہیں اصحاب کہف نے نہ صرف اپنے حکومتی عہدوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ خدا یگانہ کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگیوں کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اس مووی میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا سرپرست اور ولی نہ بنائیں اور کسی کی حکمرانی کو قبول نہ کریں، صرف خدا کی بندگی ہی کو اختیار کریں۔ اصحاب کہف خدا پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن پھر بھی یہ سوال ان کے سامنے رہتا تھا کہ آخر اتنی مضبوط سلطنت کو کس طرح زوال آئے گا، اور آخر کس طرح ایک دن لوگوں کو سرے عام خدا کے دین کی طرف بلایا جائے گا۔ تو خدا نے ان کو یہ معجزہ دکھانے کے لیے 300 سال کی نیند دے دی۔ پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ جو حکمران خدائی کا دعویٰ کرتے تھے ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہ تھی، جو وقت کے تیز دھارے میں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، اور خدا نے تھوڑے وقت میں انہیں مغلوب کر دیا۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ ہم بھی بعض اوقات باطل کی زندگی کی چمک سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے، صرف خدا اور اس کے بندوں کو ہی ابدی سرخوشی حاصل ہوگی۔ شکریہ۔ السلام علیکم